جس طرح سے بتایا کہ قصاص کا مطلب تو یہی ہے کہ جان کے بدلے جان. صحیح ہے. تو جب یہ آیا کہ بھائی کچھ معاف کر دے, تو اگر ایک بندے کے اپنے قصاص کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ اس کے پیچھے چلتے ہیں, اس چیز کو فالو کرتے ہیں, اور اس کا یعنی بالکل جس طرح کوئی ایک قدم رکھتا ہے تو دوسرا قدم بھی آپ اسی قدم کے اوپر رکھتے ہیں. اسی سے قصہ ہے, اسی سے جو ہے وہ قدم بقدم حالات کا تعاقب, اس طرح کے میننگ جو ہے یہ دیتا ہے. تو اس میں جب تم ایک بندے نے کسی کا قتل کیا ہے تو تعاقب میں یعنی بدلے کے طور پر اس کا بھی یعنی اس کی بھی جان ہی لی جانی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی ٹانگ توڑ دی جائے اور حالانکہ اس نے جان لیا, اس کو قصاص نہیں کہیں گے. تو اب یہاں پہ اگر کوئی جو یعنی معاملہ ایسا ہے جیسا کہ ہم نے اس دن بات کی تھی کہ ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ اصلاحی صاحب نے سورہ مائدہ کی تفسیر میں کیا بات لکھی ہے, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو یعنی کہ سورہ مائدہ کے باب میں جب یہ قصاص آیا کہ ان النفس بالنفس, جان کے بدلے جان, آنکھ کے بدلے آنکھ ہے, تو اور زخموں کا بھی قصاص ہے. تو اس میں جب آخر میں ایک بات آتی ہے کہ جس نے اس کو صدقہ کر دیا, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ تصدق به فهو کفارۃ اللہ. دوسرے دیکھیں آیت نمبر ہے 45 سورۃ المائدہ. ہم نے اسی کتاب میں ہم نے ان پر فرض کیا تھا کہ جان کے بدلے جان, آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک, کان کے بدلے کان, دانت کے بدلے دانت, اور اسی طرح دوسرے زخموں کا بھی قصاص ہے. پھر جس نے معاف کر دیا تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا. یہ مجروح اور یا مقتول یعنی ایک بندہ جس کو جو زخم لگے ہیں یا جو مقتول ہے, اس کے اولیاء کو ترغیب ہے کہ وہ مجرم کو معاف کر دیں, تو ان کی یہ نیکی ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی, یعنی ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی. اور جس درجے کی یہ معافی ہوگی اسی کے بقدر ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور اس کی آیت کی دلیل 178 آیت سے وہ دیتے ہیں. اچھا, اس میں کیا ہے؟ یعنی 178 وہی ہوئی نا جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. دراصل یہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جتنی وہ زیادہ فراخی سے معافی دیں گے اسی کے بقدر ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اچھا, اب اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں, یہ کمپیریٹیو اسٹڈی ہو جائے گی ایک طرح کی, کیونکہ یہ میرے پاس البیان موجود ہے اس وقت. تدبر اگر آپ نکال سکتی. اچھا, اس میں جو بات انہوں نے کہی تھی اسلاحی صاحب نے جو بیان فرمایا کہ اس میں یعنی مکمل طور پر تو معافی ہو نہیں سکتی, معروف کے مطابق جو دینا ہے وہ بھی احسان کے ساتھ دو کہ ایک بندے نے آپ کی جان بخشی کر دی ہے, تو اس احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں ہی چکانا چاہیے, ورنہ تو تمہارے بندے کی جو بھی بندہ کیا تھا اس کی وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا. تو اس کے لیے جو دستور چل رہا ہے اس کے حساب سے خون بہا تو دینا ہوگا, بلکہ اس کو دو بھی تو بڑے احسان کے ساتھ دو, اور یہ رب نے بڑی تخفیف کر دی ہے اور یہ مہربانی ہے. تو اس کے لیے یعنی اس کی جان بخشی جو ہے وہ کچھ کے درجے میں آ گئی کہ اس کو کچھ
کے ساتھ یعنی بدل میں اس کو خون بہا دینا پڑا ہے اور جان نہیں بخشی پڑی, اور ایک اور جان یعنی لینے کے بات نہیں آ رہی ہے, اور اس کے بعد بھی اگر کوئی زیادتی کرے گا, یعنی آلریڈی اس کو احسان سے تعبیر کیا گیا ہے. اچھا, ان کا جو سوال تھا رائلہ باجی کا, تو اس سے ہم نے سوری بولا تھا, بلکہ سورہ نساء کو دیکھیں گے, لیکن چلے اچھا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. یہ کیا کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں, پہلے ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں, تم پر ان کا قصاص فرض کیا گیا ہے اس طرح کہ قاتل آزاد ہو تو اس کے بدلے میں وہی آزاد, غلام ہو تو اس کے بدلے میں وہی غلام, عورت ہو تو اس کے بدلے میں وہی عورت. پھر جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ رعایت کی جائے تو اس کی یہ رعایت تم قبول کر سکتے ہو, لیکن اس کے بعد ضروری ہے کہ دستور کے مطابق اس کی پیروی کی جائے, اور جو کچھ بھی خون بہا ہو وہ خوبی کے ساتھ ادا کر دیا جائے. یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک قسم کی رعایت ہے اور تم پر اس کی عنایت ہے. پھر اس کے بعد جو زیادتی کرے تو اس کے لیے قیامت میں دردناک سزا ہے, اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے عقل والو, تاکہ تم حدود الہی کی پابندی کرتے رہو. اس کا حاشیہ جو لکھتے ہیں یہاں پہ 461 ہے, میں وہ پہلے آپ کو سنا دیتی ہوں. سزا کے لیے استعمال ہوتا ہے قصاص کا لفظ, جس میں مجرم کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو اس سے دوسرے کے ساتھ کیا ہے. دوسری بات جو انہوں نے بیان کی کہ اس حکم کا تعلق جو ہے وہ پورے معاشرے سے ہے. اس کا مخاطب کتب علیکم, اس کا مخاطب جو ہے یعنی وہ معاشرہ کا نظم اجتماعی ہے. اس سے مراد یہ بھی ہے جو انہوں نے بیان کی تھی کہ اگر معاشرے کی حکومت جو ہے, اگر حکومت جو ہے کسی مجرم کو معاف نہیں کرتی اور ولی جو ہے وہ معاف کرنے کو تیار ہے, تب بھی حکومت کی بات اتھارٹی ہو, یعنی وہ شورا یا وہ جس زاویے سے دیکھ رہے ہیں معاملے کو, اور ان کے نزدیک وہ صرف ایک عام قاتل نہیں ہے بلکہ اس نے تو قوم کا بھی جرم کیا ہے, تو اس لحاظ سے اسے سزا دی جائے گی. یا یہ کہ اسے عبرت کا نمونہ بننا ضروری ہے, تو اس کی وجہ سے وہ اختیارات جو ہے وہ ولی کے پاس صرف نہیں رہیں گے بلکہ کتب علیکم, تم پر لازم ہے. ورنہ ہر انسان انڈیویجول پہ بات آ جاتی تو پھر جس کے ساتھ قتل کیا وہ خود ہی قانون ہاتھ میں لے لیتا. یعنی یہ بات یہ اس کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس لیے قانونی معاملات جو ہیں اس کا تعلق ہمیشہ نظم اجتماعی سے ہوتا ہے. ریاست کی جس کے پاس باغ دوڑ ہوتی ہے, تو وہ جو سنبھال رہے ہوتے ہیں سارے نظام کو, انہی کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس حوالے سے. اس حکم کا تعلق مسلمانوں کے پورے معاشرے سے ہے, چنانچہ یہ فرض معاشرے کے نظم اجتماعی پہ عائد ہوتا ہے. اس کے دائرے اختیار میں اگر کوئی قتل ہو جائے تو اس کے قاتلوں کا سراغ لگائے, انہیں گرفتار کرے اور قانون کے مطابق پھر بات جو ریکارڈ کی گئی ہے 460 امیر اور غریب کسی کے ساتھ بھی کوئی ناانصافی نہیں ہوگی. ہر کوئی جو ہے وہ ایک ہی آدم و حوا کی اولاد ہے, لہذا سماجی اور معاشرتی مرتبہ جو ہے وہ کسی کی ترجیح کا باعث نہیں بنے گا, اور قانون جو ہے, عدالت جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ جو ہے بالکل یکساں معاملہ کرے گی. صحیح. اچھا, اور پھر یعنی یہ کہی گئی بات کہ رعایت کے حوالے سے, تو مطلب یہ ہے کہ صورت میں قصاص لینا فرض نہیں رہے گا. عدالت چاہے تو اس پر اصرار کر سکتی ہے, لیکن مقتول کے اولیاء اگر جان کے بدلے میں جان کا مطالبہ نہ کریں اور مجرم کے ساتھ نرمی برتنے کے لیے تیار ہو جائیں, تو جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کے پیش نظر وہ اسے کوئی کمتر سزا بھی دے سکتی ہے. یہ پوائنٹ ہے, جرم کی نوعیت دیکھی جائے گی, مجرم کے حالات دیکھے جائیں گے, اور اس کے تحت پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ صحیح ہے اسے کوئی کمتر سزا دی جائے. اسی لیے جو عفیہ کی دائی ہے, یعنی من العفو, یعنی اگر مقتول کے وارثوں کی طرف سے قاتل کو کچھ چھوٹ دے دی گئی, اس کی صورت جو یہاں مراد ہے وہ یہ ہے کہ جان کے بدلے جان کے بجائے وہ خون بہا لینا قبول کر لیں. آگے اداؤن الیہ بإحسان کے معنی بالکل واضح ہو جاتے ہیں, یعنی مقتول کے اولیاء کی مرضی کو اہمیت اگر دی جائے تو ان کی آتش انتقام یہ بجھا دیتی ہے. اور ایک اور بات جو انہوں نے کہی تھی کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اختیار مل جاتا ہے نا جب مقتول کے وارثوں کو, تو اس سے ان کا ایک زخم ہلکا پڑ جاتا ہے.
اور اس میں اس صورت میں جو قاتل کے خاندان والے ان کو چاہیے کہ وہ اس پہ احسان کریں، کیونکہ یعنی کہ وہ ان کو بھی یہ نہ لگے مقتول کے وارثوں کو کہ ہم نے جو ہے وہ بس ایسی جان چھڑا لی، یعنی ہمارے بندے کی کوئی حیثیت نہیں. تو اس لیے وہ جو قاتل کے خاندان پہ احسان ہوا ہے تو جس سے نہایت مفید نتائج کی توقع ہو سکتی ہے کہ آگے جو ہے وہ اچھائی پیدا ہو، زیادتی پھر وہ بھی نہ کریں اور یہ بھی سوچیں، یعنی یہ بھی اس طرح سے شرمندہ نہ ہو کہ ہم نے مقتول سے ہم نے جو ہے وارثوں نے پیچھے سے اس سے کم قیمت میں جو ہے بس اپنی عزیز کی جان جو ہے وہ سودا کر لیا ہے. ان کو بھی ایسا محسوس نہیں ہونے دینا چاہیے. اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ اتباع بالمعروف کے جو الفاظ ہیں اس کا معنی جو ہوتا ہے وہ بھلائی کا معنی میں بھی آتے، جیسے امر بالمعروف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خیر کے معنی میں بھی آتے اور رواج اور دستور کے معنی میں بھی آتے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہاں جب اداء الیہ باحسان کے الفاظ آئے اس کے بعد اتباع بالمعروف کے بعد، تو یہ دوسرے معنی کے اندر پھر آئے ہیں، یعنی دستور اور رواج کے معنی میں. اس سے صاف واضح قرآن نے دیت کی کوئی خاص مقدار خود نہیں متعین کی ہے، بلکہ لوگوں کو حکم دیا ہے کہ معاشرے کے دستور جو بھی رواج چل رہا ہے، جو بھی کرنسی کا انفلیشن ہے تو اس کے حساب سے آپ مطلب اس کو فالو کریں. اور اس حکم کے مطابق ہر معاشرہ اپنے ہی دستور کا پابند، یعنی جو امریکہ کا قانون ہے ضروری نہیں وہی پاکستان کا بھی قانون ہو، اسی طرح سے وہی رقم ہو، ضروری نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جو ارباب حل و عقد ہے ان کو اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو عرب کے دستور کو برقرار رکھیں جس کے مطابق نبی نے اپنے زمانے میں دیت کے فیصلے کی، اور چاہیں تو اس کی کوئی دوسری صورت تجویز کر دیں. وہ جو صورت بھی اختیار کریں گے معاشرہ اسے قبول کر لیتا ہے تو اس کے لیے کوئی دستور قرار پائے گی اور اس کے مطابق دیت ادا کرنے سے قرآن کا منشا پورا ہو جائے گا. اچھا اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ حرمت جان کا اصل حق تو یہی تھا کہ جان کے بدلے جان دی جائے، صحیح ہے نا؟ تو یہ اصل میں تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ جان کے بدلے جان، یہ جو اللہ کی عنایت کی بات کی گئی ہے، لیکن اللہ نے خاص عنایت کی کہ اس نے اس معاملے میں رعایت فرما دیا، لہٰذا اب اس رعایت سے کسی شخص کو کوئی غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. یعنی کہ یہ رعایت جو ہے خاندان والوں کے لیے بھی تنبیہ ہے قاتل کے کہ اللہ کی اس رعایت سے فائدہ اٹھانے کے بعد کفران نعمت ہوگا کہ اس کے پردے میں مقتول کے خاندان پر کسی نئے ظلم کے لیے اسکیم بنائی جائے. صحیح، یہ ہم نے پڑھا تھا اس دن بھی کہ یہ ایک رعایت ہے جو دونوں فریقین جو ہے وہ سچے دل سے اس کا احترام کریں گے اور لہٰذا کوئی اس کے بعد اگر زیادتی کرے گا تو اللہ کا غضب بھی اس کے اوپر آئے گا. صحیح ہے. اچھا اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے عقل والوں. اچھا اب یہ ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو آگے تفسیر میں، ابھی جو صاحی صاحب نے بیان فرمایا ان کی تفسیر میں ہم پڑھ لیں گے. ابھی یہاں پہ جو بات لکھی ہوئی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن نے خاص طور پر اہل عقل کو مخاطب کر کے اس قانون کی حکمت بیان فرمائی ہے تاکہ لوگ نہ قصاص کے معاملے میں کسی سہل انگاری، چشم پوشی، جانبداری اور بیجا رحم اور مروت کو حائل ہونے دیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ جو ہے اس کو لینینٹ لے لیں معاملے کو، نہ جذبات سے مغلوب ہو کر جرم و سزا کے معاملے میں اس طرح کے فلسفے پیش کرنے کی جسارت کریں جو اس زمانے میں بعض لوگوں نے مجرموں کی وکالت کرتے ہوئے پیش فرمائے. یعنی کیا کہ ایک بندے نے جان لی ہے تو اس کی بھی جان لے کے کیا فائدہ ہوگا، اکثر لوگ یعنی اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو چلیں اس کو پھر آگے انہوں نے بھی اپنی اسٹارز کی بات ہی بیان کی ہے، اس کو دیکھ لیں گے. سورہ نساء کے حوالے سے جو پوائنٹ تھا وہ شاید میں نے اس دن مجھے یاد آ رہا ہے کچھ آپ کو یہ بیان کیا تھا کہ وہاں پہ معاملہ جو ہے وہ ایک اسلامی ریاست جب کہ قائم ہو چکی ہے اور اب جو ہے وہ جنگیں مطلب اسلامی مسلمان جو ہے وہ ایک حیثیت میں ابھر چکے ہیں کہ اب لوگ ان کے ساتھ معاہدات کر رہے ہیں، ان کی حیثیت جو ہے وہ تسلیم کر لی گئی ہے ایک طرح سے کہ وہ ایک جماعت ہے، ورنہ پہلے تو گنتی کے چند
लोगों का एक टोला ही थे. تو جب ان کی اس طرح کی حیثیت کو قبول کر لیا گیا ہے تو مسلمانوں کو بھی یہ حکم دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو جو ہے وہ کیا کرنا پڑے گا, اس کا لحاظ کرنا پڑے گا کہ جو آپ نے معاہدے کیے ہیں اس کو پورے کریں, اور اس میں ظاہر ہے ایک کسی کی بھی جان جس کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا وہ بہت ہی محترم ہے. اس حوالے سے اگر آپ آیت نمبر 92 سورہ نساء کی دیکھ سکتے ہیں, جو سوال تھا کہ ان کے علاوہ کچھ دوسرے لوگ تم ایسے بھی دیکھو گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں. یہاں سے شروع ہوتی ہے بات. اچھا سوری, یہاں سے آیت یہ بات ہوئی تھی کہ وہ جو اپنی اس قوم سے جا ملے جو جن کے تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہوا ہے. آیت نمبر 91 کے بعد ہم پڑھیں گے. لیکن کوئی بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے غلطی ہو جائے. یعنی پیچھے سے سارا یہ تذکرہ چل رہا تھا کہ تم سے امن میں رہیں اور تم ان سے امن میں ہو, تو اگر وہ تمہارے منافق لوگ جو ہیں ان کو قتل کر دینا جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہے, اور اب وہ واضح ہو چکا ہے, تو یہ تطہیر و تزکیہ کا جو پروسیجر ہوتا ہے کہ جس میں جو ہے وہ مسلمانوں کی بھی تربیت ہوتی ہے اور لوگوں کو بھی جو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ان کا آئینہ دکھا دیا جاتا ہے. صحیح ہے نا. یہ 4 سٹیپس ہیں جو کہ قرآن جس کو بیان کرتا ہے. رسول کی دعوت جب رسول پیش کرتے ہیں تو کس مرحلے میں جا کے کیا ہوتا ہے, یعنی پہلے مرحلے میں انذار کرتے ہیں, دوسرے میں انذار عام ہوتا ہے, اتمام حجت ہوتا ہے, تیسرے مرحلے میں انذار عام ہوتا ہے, تیسرے مرحلے میں تطہیر اور تزکیہ اور پوری طرح اور بھی مزید پروف دے دیے جاتے ہیں, اور پھر چوتھے میں فیصلہ سنا دیا جاتا ہے, اور پھر اللہ کا ذات کا کوڑا برستا ہے. تو اسی حساب سے جب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو یہاں پھر وہی فلٹریشن اور چھانٹی ہو رہی ہے, پیوریفیکیشن کی کا پروسیس ہے. تو ان کے لیے جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آرڈر کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ہجرت کر رہے ہیں, اگر نہیں کرتے ہیں تو تم ان کو مار دو, قتل کر دو جہاں پاؤ, لیکن اگر یہ ایسی قوم سے جا ملے ہیں جن کے اور تمہارے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے تو پھر تم ان کو اس جگہ پہ جا کے نہیں مار سکتے کیونکہ تمہارا معاہدہ اس کے اوپر پیش کرتا ہے. یہ دیکھ لیں اسلام کی جو ہے وہ اعلیٰ اخلاق اور کردار کی مثال ہے. اور دوسری بات یہاں پہ یہ بیان کی ہے کہ ایسے لوگ جو ایسی قومیں ہیں کہ جو چاہتی ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں, اپنی قوم سے بھی, مگر جب بھی انہیں فتنے کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اس میں گر جاتے ہیں. تو اگر وہ تم سے اپنے ہاتھ نہیں روکے رکھتے ہیں اور صلح کی ہاتھ کو نہیں بڑھاتے ہیں اور اپنے ہاتھ جو ہے لڑائی کے لیے پھیلا لیتے ہیں تو انہیں پکڑو, پھر انہیں قتل کرو, کیونکہ اللہ نے ان کے حوالے سے تم پر کوئی روک ٹوک نہیں کی ہے. تو اس پہ پھر آگے بات کہی کہ کوئی بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے کہ اسی بات کو آگے چلاتے ہوئے کیا کہ تم تو سامنے والی قوم کو تم نے بول دیا کہ بھئی یہ فتنے میں پڑ جاتی ہے جب ان کو موقع ملتا ہے, لہٰذا اب ہمیں اللہ نے پوری سلطانہ مبینہ دی ہے کہ اب ہم ان کے لیے ان کو مار سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس موقع پہ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ کسی مومن کے لیے یعنی کوئی احتیاطی کر کے ایسا نہ ہو کہ ایک مسلمان کو تم قتل کر دو اس کسی اندیشے کے تحت. تو یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے کوئی غلطی ہو جائے, اس سے وہ بندے سے غلطی ہو جائے, خطأً وہ قتل کر دے, اور جو کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کرے گا اس کے بھی ذمے جو ہے وہ چارجز ہے, اس کے بھی ذمے فائن آئے گا, اور وہ یہ ہے کہ اس کو سزا قصاص کی نہیں دی جائے گی. یہاں پہ قصاص کا قانون نہیں آ رہا, یعنی قصاص کے اندر جان لی جاتی ہے, اگر اس نے جان لی ہے تو اس کی بھی جان لی جائے گی. تو اس لیے کہ چونکہ اس نے غلطی سے کیا ہے لہٰذا اس کی جان تو نہیں لی جائے گی, لیکن اس کو پینلٹی یہ بھرنی پڑے گی کہ اس کے ذمے ایک مسلمان کو غلامی سے آزاد کرانا, اس کے گھر والوں کو خون بہا دے, الا یہ کہ ایک مسلمان کو غلامی سے آزاد کرے اور اس کے گھر والوں کو خون بہا دے, الا یہ کہ وہ لوگ معاف کر دیں. یعنی وہاں پہ خون بہا دینا ضروری تھا, معافی یہ تھی کچھ جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھیں, اور وہ ایک عام قانون ہے قصاص ہے. یہاں ایک مسلمان کو غلطی سے مار دیتا ہے, جس طرح اس وقت کی جنگی حالات چل رہے تھے اور مسلمان اور کافر کی چھانٹی نہیں ہوئی تھی. چھانٹی کا پروسیجر کے دوران یہ ہو سکتا ہے کہ غلطی سے کوئی کسی کو مار دے. تو اس کے لیے آپ دیکھیں سلام کے حوالے سے بھی اسی لیے آگے بات آتی ہے کانٹیکسٹ میں. تو اب کیا ہوا کہ اللہ یہ کہ گھر والے جو ہے
اس کے خون بہا کو بھی معاف کر دے. صحیح ہے. پھر اگر مقتول کسی دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہو مگر ہو مسلمان تو ایک مسلمان کو غلامی سے آزاد کرنا ہی کافی ہوگا, یعنی خون بہا نہیں دینا پڑے گا. اور اگر وہ کسی ایسی قوم کا فرد ہے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہی ہوا تھا, پیس ٹریٹی جس کے ساتھ سائن ہوئی تھی, جس کے ساتھ تمہارا امن کا معاہدہ ہوا تھا, اور وہ اس قوم کے اندر مسلمان کی حیثیت سے تھا, تو اس کے وارث کو پھر تمہیں خون بہا بھی دینا پڑے گا اور ایک غلام بھی آزاد کرو گے. اوپر سب سے پہلا جملہ یہ تھا کہ آزاد کرنا پڑے گا ایک غلام, اور خون بہا بھی دینا پڑے گا اگر تم نے غلطی سے قتل کر دیا اور وہ مسلمان ہی تھا عام, یعنی تو اس صورت میں اگر وہ معاف کر دیتا ہے لوگ فیملی والے تو ایک الگ چیز ہے, پھر صحیح ہے. لیکن دوسری چیز یہ بتائے کہ اگر وہ دشمن قوم کا فرد تھا تو صرف خون بہا دینا, صرف غلام آزاد کرنا پڑے گا. تیسری بات یہ بتائی کہ اگر وہ ایسے قوم سے تھا جس کے تمہارے درمیان معاہدہ ہوا تھا تو پھر کیا ہوگا کہ تم کو وارثوں کو دیت دینی پڑے گی اور ایک غلام بھی آزاد کرو گے. اور جس کے پاس غلام نہ ہو اور یہ سب کچھ دینے کا اس کے پاس گنجائش نہ ہو تو لگاتار 2 مہینے کے وہ روزے رکھے گا. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں یہ قانون قصاص سے کس لحاظ سے مختلف ہو گئی بات. اور پھر آگے جا کے ایک بات کہی گئی کہ اس شخص کی سزا البتہ جہنم ہے جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے, وہ اس میں ہمیشہ رہے گا, اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے, اور اس کے لیے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. اب کانٹیکسٹ دیکھیں کیا ہے. ایک مسلمان کی جان جانتے بوجھتے لے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تو اس کا ایمان ہی ایکسیپٹیبل نہیں, کیونکہ اس کی تو جو ایمان جس بیسس پہ وہ کھڑا تھا اس کا یہ اقتدا تھا کہ وہ کبھی کسی کی جان نہیں لیتا, یعنی تقاضا یہ تھا ایمان کا اور اسلام کا. اگر وہ اسی کے اوپر قائم نہیں ہے تو اس کے پاس صاف ثابت ہو گیا کہ اس کا ایمان زیرو ہے, اس کی کوئی وہ بیس لیس ہے اس کی ایمان کی شہادت گواہی. لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کو زیرو دے رہے ہیں, یعنی جس طرح سے کوئی بندہ عمل صالح کرے اس کے پاس ایمان ہی نہ ہو تو اس کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے. اسی طرح ایک مسلمان جب کسی مسلمان کی جان جانتے بوجھتے ہوئے لے لے, ایکسیڈنٹلی لے لی کسی نے, جیسے موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہو گئی اور وہ مسلمان بھی نہیں تھا غالباً اللہ بہتر جانے, پھر بھی تو وہ اس صورت میں کیا ہوا, غلطی سے ہوا تھا نا جو کچھ بھی ہوا تھا. تو اسی طرح کی کوئی افتاد پیش آ جائے اور مسلمان اپنے ہی خطے میں کسی مسلمان کو قتل کر دے پہلی بات, اور وہ غلطی سے قتل ہوا. دوسری چیز تھی ایک معاہدے کی قوم کے ساتھ ہوا, ایک دشمن قوم کے مسلمان فرد کے ساتھ ہوا معاملہ. اور چوتھی بات یہ تھی کہ اگر تم نے جانتے بوجھتے ہی کسی کی جان لی ہے تو اب تو تم عند اللہ جو ہے وہ مغضوب ٹھہرے ہو, اور اب اس صورت کوئی صورت نہیں بنتی تمہارے لیے کہ جو ہے, یعنی پورا کانٹیکس آ دے کے واضح ہو جاتا ہے کہ اس شخص کی سزا البتہ جہنم ہے جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اور اس میں ہمیشہ رہے گا, اور اللہ کا عذاب اور اس کا غضب اس کے اوپر ہوگا, اس کی لعنت ہوگی, اس کے لیے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہا ایمان والوں جب تم اللہ کی راہ میں اس جنگ کے لیے نکلو تو اس جنگ کے لیے نکلو تو کسی اقدام سے پہلے تحقیق کر لیا کرو, اور جو تمہیں سلام کرے اسے یہ نہ کہا کرو کہ تم مسلمان نہیں. دیکھیں اسی لیے کہ آپ ایسا نہ ہو کہ اس بے احتیاطی میں لوگوں کے اوپر شک کر کے, جو ایک اور بات بھی کہی گئی کہ ایسے حملہ بھی مت کیا کرو سورہ حجرات میں کہ فتبین, تحقیق کر لیا کرو کہ تم کسی قوم کے اوپر اس طرح چڑھائی نہ کرو. تو اسی طرح مسلمان اور کافر کے فتوے نہ لگاؤ, اور اس سے تم ایسا نہ ہو کہ تھوڑا سا دنیا کا سامان لے لو. صحیح ہے. اچھا اب اس میں یہ دیکھیں ایک اور بات کہ اس میں تھوڑا سا اس کا جب بات اب ہم نے پڑھی ہے تو اس کو آگے بھی تھوڑا سا دیکھ لیں کہ جو قتل عامد کی سزا بیان ہوئی ہے وہ بے آئین نہیں وہی ہے جو بدترین منکرین حق کے لیے قرآن میں بیان ہوئی ہے, یعنی جن کو آپ دیکھیں مرتد ہو جاتے ہیں جانتے بوجھتے, جنہوں نے سچ کو اللہ کے دین کو دل و جان سے ان کے دل نے ان کے دماغ نے تو قبول کر لیا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں, تو ان کی سزا رسول کی موجودگی میں کیا ہوتی ہے, قتل ہوتی ہے, کیونکہ ان کی اب نفس جو ہے وہ پوری طرح کلی طور پر فسادی بن چکا ہے. تو اس وجہ سے صحیح ہے نا. اچھا اس سزا کی سنگینی کی علت سمجھنے کے لیے اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر سب سے بڑا حق اس کی جان کا احترام. کوئی مسلمان اگر دوسرے مسلمان کی جان لے لیتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ حقوق العباد میں سے اس نے سب سے بڑے حق کو تلف کیا, جس کی تلافی اور اصلاح کی
بھی اب کوئی شکل باقی نہیں رہی، اس لیے کہ جس شخص کے حق کو اسے تلف کیا وہ دنیا سے رخصت ہو چکا اور حقوق العباد کی اصلاح کے لیے تلافی مافات ناگزیر ہے۔ پھر اس کا ایک اور پہلو بھی بڑا اہم ہے، اور وہ یہ کہ یہ ایک ایسے مسلمان کے قتل کا معاملہ ہے جو دارالکفر اور دارالحرب میں گھرے ہوئے ہونے کی وجہ سے اسلامی شریعت کے ان تحفظات سے بھی محروم تھا جو ایک دارالاسلام میں مسلمان کو حاصل ہوتی، یعنی یہ ایک مسلمان کا ایسے مسلمان کا قتل ہے، یعنی جیسے مکے کے اندر جب مسلمان رہ رہے تبھی شناخت مشکل تھی نا، مدینے میں تو پتہ ہے بھئی یہ مسلمان لوگ ہیں ہمارے، مکے کے اندر جو ہے جب وہ شناخت جو ہے وہ کرنا مشکل ہو گیا تھا تو اس خدشے میں آپ نے جو ہے وہ کسی کو قتل کر دیا، یا تو پھر آپ نے کیا کیا، آپ کو پتا تھا کہ یہ جو ہے وہ مسلمان ہی ہے لیکن پھر بھی آپ نے اس کو قتل کر دیا اگر کسی نے ایسا کیا۔ تو یہ کہ ہونے کی وجہ سے اسلامی شریعت کے ان تحفظات سے محروم تھا جو ایک مسلمان کو حاصل ہوتی ہے دارالاسلام میں، اپنے دین اور اپنے نفس کے معاملے میں اس کو اگر کسی سے خیر کی امید ہو سکتی تھی تو وہ تو مسلمان سے ہی ہو سکتی تھی۔ اب اگر کوئی مسلمان ہی اس کو قتل کر دے اور وہ بھی عمدن اور ایسی جگہ پر جہاں اس کو اسلامی قانون کی حفاظت بھی حاصل نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ نہ ایسے مقتول سے بڑھ کر کوئی مظلوم ہو سکتا ہے، نہ ایسے قاتل سے بڑھ کر کوئی ظالم، اور نہ ایسے قاتل سے بڑھ کر کوئی ظالم ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے جو ساری ڈیٹیلز ہیں۔ اب اگر آپ کا کوئی سوال ہے اس پر تو آپ کو کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے وہ یہ کہ جو سورہ مائدہ کا قانون تھا اس میں تو یعنی کلی معافی سمجھ آ رہی کہ جو معاف کر دے، جو نفس نفس بن نفس ہے وہاں پہ عفیہ لہو والی رعایت نہیں ہے، تو وہ اصل میں قانون بیان کیا جا رہا ہے جو تورات میں لکھا ہوا تھا، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ بتا رہے ہیں، یعنی اس میں، اور ہم نے ان پر لازم کیا گیا تھا، صحیح ہے نا؟ اچھا، اب آپ نے اور پڑھیں جی ماں۔ کہاں سے پڑھیں؟ جی میں نے آپ کو پیج نمبر بتایا نا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ والی جو آپ نے پہلے نکالے نا، پیج نمبر 435 ہے۔ یہاں سے ہی پڑھنا ہے نا؟ جی میں پڑھ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ معاشرے کو تلقین ہے کہ قصاص کے معاملے میں کسی سہل انگاری، کسی جانبداری، کسی چشم پوشی اور کسی بیجا رحم و مروت کو حائل نہیں ہونے دینا چاہیے۔ جو کسی کو قتل کر دیتا ہے وہ صرف ایک شخص کو ہی نہیں قتل کرتا بلکہ ایک قانون کو قتل کرتا ہے جو سب کی جان کی حفاظت کا ضامن ہے۔ اس وجہ سے وہ گویا سبھی کو قتل کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا قصاص لے کر اس کی ضمانت کو بحال کریں جس میں سب کی زندگی ہے۔ معاشرے کا جو شخص کسی قاتل کو پکڑتا ہے یا اس کا سراغ لگاتا ہے یا اس کے جرم کے ثبوت فراہم کرتا ہے اور اس طرح مقتول سے قصاص کی راہ کھولتا ہے، وہ گویا اس مقتول کو بھی زندہ کرتا ہے اور ساتھ ہی پورے معاشرے کو بھی زندگی بخشتا ہے، کیونکہ وہ اپنی اس خدمت سے اس قانون کو زندہ کرتا ہے جو سب کے لیے زندگی ہے۔ قرآن اس حقیقت کی طرف سورہ مائدہ میں یوں اشارہ فرمایا ہے جس کا حوالہ اوپر بھی گزر چکا ہے، یہ کہ جس نے قتل کر دیا کسی جان کو بغیر اس کے کہ اس نے کسی جان کو قتل کیا ہو یا زمین میں کوئی فساد برپا کیا ہو تو گویا اس نے سب کو قتل کر دیا، اور جس نے اس کو زندہ کیا تو گویا اس نے سبھی کو زندہ کر دیا۔
اس میں ان لوگوں کی غلط فہمیوں کا ازالہ ہے جو بے جا قسم کی مروت و پاسداری یا نارو اقسام کے احترام، شرافت و امارت کے جذبے کے تحت بسا اوقات مقتول کے بجائے قاتل ہی کی ہمدردی کو ثبوت قرار دے بیٹھتے ہیں، حالانکہ اصل ہمدردی ہر ایک کے ساتھ، غریب ہو یا امیر، شریف ہو یا ذلیل نہیں یا ذیل، قریب ہو یا بعید، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں ہے۔ یہی ہے کہ اس نے خدا کو اس کے قانون کا حوالہ کیا جانے نہ خدا کے قانون سے چھڑا کر شیطان کے حوالہ۔ لیکن اس حقیقت کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا، صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اہل عقل ہیں۔ اس وجہ سے آیت میں اہل عقل کو خاص طور پر خطاب فرمایا ہے۔ یہ آگے کا پڑھوں؟ یہ ہم نے ویسے ڈسکس تو کر لی تھی یہ بات۔ جی پڑھیں۔ اہل عقل کو خاص طور پر توجہ دلانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح جذبات بعض اوقات قانون قصاص کے نفاذ میں مزاحم ہوتے ہیں، اس طرح جذبات سے مرعوب و مغلوب عقل بھی اس قانون کی اصلی قدر و قیمت کا اندازہ کرنے سے قاصر رہ جاتی ہے۔ خاص طور پر اس زمانے میں تو تمام جسمانی سزاؤں کے خلاف ایک مستقل فلسفہ بن گیا ہے جس کو پیش تو کیا جاتا ہے عقلیت اور فلسفے کے روپ میں، لیکن تجزیہ کیا جاتا ہے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھی اصلی روح عقل کی نہیں بلکہ جذبات ہی کی ہے۔ ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ مجرموں سے جو جرم سرزد ہوتے ہیں وہ اصلاً جذباتی بے اعتدالی، عقلی عدم و توازن اور ذہنی انتشار و الجھاؤ کے نتیجے میں صادر ہوتے ہیں، اور یہ حالتیں آدمی کی بیماری کی حالتیں ہیں جن میں وہ مستحق اصلاح و تربیت اور علاج جو دوا کا ہوتا ہے نہ کہ سزا کا۔ اس وجہ سے اس گروہ کے نزدیک کسی قاتل کو قتل کی سزا دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ مریض کو بیمار ہونے پر اس کے علاج کے بجائے کوئی سزا دینا۔ اس گروہ کے نزدیک اس طرح کے مجرموں یا خود ان کے الفاظ میں اس طرح کے مریضوں کا علاج تعلیم و تربیت اور اصلاح نفسی و ذہنی کے ذریعے ہونا چاہیے، نہ کہ سولی و پھانسی سے۔ یہ نظریہ موجود تو دنیا میں ایک خاص گروہ میں شروع سے رہا ہے، لیکن اس کو عملی اعتبار سے کبھی اہمیت حاصل نہیں ہو سکی اور نہ شاید کبھی حاصل ہو سکے۔ تاہم اس دور آخر میں چونکہ یہ کیا ہے ٹالسٹائی اور مہاتما گاندھی جیسے ٹالسٹائے اور مہاتما گاندھی جیسے لوگوں نے اس کی وکالت کی ہے، اس وجہ سے بہت سے تعلیم یافتہ لوگوں کے ذہن اس سے متاثر ہیں۔ ایسے لوگوں کی الجھن دور کرنے کے لیے قانون قصاص کی اس حکمت کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن نے خاص طور پر اہل عقل کو مخاطب کر کے یہ فرمایا ہے کہ اس کے اندر زندگی ہے۔ 1 منٹ سے کم ٹائم رہ گیا، اب یا تو ہم نیکسٹ سیشن میں کنٹینیو کریں یہاں سے ریڈنگ، کہ ظاہر ہے کہ زندگی ہے۔ سمر باجی جی بالکل کرتے ہیں کنٹینیو انشاءاللہ۔ ہاں میں یہ اینڈ کرتی ہوں، پھر نیکسٹ میں اس سے کرنا۔